السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 51۔ تو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنه الاعتقاد بقضائه وقدره فإنه من شعاب الإيمان، وقد ثبت بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وعليه إجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف۔ پیارے بچوں، آپ نے تھوڑی سی عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب یہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ امور جن کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، انہی امور میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ کی قضا اور اس کی قدر پر اعتقاد رکھا جائے، یقین رکھا جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مِن شُعَبِ الْإِيمَانِ، کیونکہ قضا اور قدر پر اعتقاد رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر دو لفظ صاحب کتاب نے بیان کیے، لفظ قضا اور لفظ قدر۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ان پر اعتقاد رکھنا۔ تو ہمیں قضا اور قدر دونوں کو سمجھنا ہے کہ قضا اور قدر کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی اس کا ان لفظوں کا کیا مفہوم ہے۔ تو صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ بِالْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ادلہ قاطعہ سے ثابت ہے یہ کہ اللہ کی قضا اور اللہ کی قدر۔ اب وہ ادلہ قاطعہ کتاب سے بھی ہیں اور سنت سے بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم قدر کا مفہوم بتا دیتے ہیں کہ قدر کسے کہتے ہیں۔ تو قدر کا لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، وزن کرنا، طے کرنا، مقرر کرنا۔ اسی کے سلسلے میں کتاب اللہ سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں روشن کر دیا ہے، روشن کتاب میں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے یعنی لوح محفوظ ہے۔ اب آپ ان عبارتوں سے، ان آیات سے آپ نے دیکھا کہ لوح محفوظ کا ذکر ہوا۔ لوح محفوظ سے مراد اللہ تعالی کا وہ علم ہے جس میں سب چیزوں کے احوال موجود ہیں۔ ان تمام مذکورہ آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات بشمول بنی نوع انسان کے احوال اور کوائف کا علم اللہ تعالی کے پاس ازل میں موجود تھا، ازل میں موجود ہے، یا یہ کہو کہ اللہ کے پاس ان تمام احوال و کوائف کا علم ازل سے ہے، جسے اس نے ام الکتاب یا لوح محفوظ میں حفاظت سے لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اب کل شیء میں کل کے ذریعے سے حصر بھی ہے، ہر چیز کا احاطہ فرما لیا، کوئی بھی ذرہ اب اس کلیے سے، اس کل سے ماورا نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب نے تو قدر کا معنی کیا ہے؟ اندازہ لگانا۔ اندازہ کا مطلب ازل میں اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ کون سی کیا حالت ہوگی، کون ہوگا، کیسے ہوگا، سارے احوال و کوائف،
ساری مخلوقات کے حالات، ساری مخلوقات کا علم جو ازل میں ہے وہی قدر ہے بچوں۔ قرآن کی ان آیات سے سمجھ میں آ گیا؟ بہت ساری احادیث سے بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء، یعنی اللہ رب العزت نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ قال سرکار نے فرمایا وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ بخاری اور صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں بھی یہ عبارت موجود ہے، کیا وکان عرشہ علی الماء۔ بہت ساری جگہوں پر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، مسلم میں کتاب القدر میں ہے، بخاری میں کتاب التوحید میں ہے یہ حدیث۔ بہرحال تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ساری تقدیریں ہی وہی تو قدر ہے نا، ازل میں لکھ دی، یعنی اللہ رب العزت ازل میں سارے احوال و کوائف کو جانتا ہے، اسی کا نام ہے قدر۔ ایک دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چونکہ صاحب کتاب نے کہا من الکتاب والسنہ، سنہ سے بھی ثابت ہے۔ ایک اور روایت میں پیش کر دوں، ان اول ما خلق اللہ القلم، سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ فقال، پھر فرمایا قلم سے اکتب، فقال ما اکتب، اللہ نے فرمایا قلم سے کہ لکھ، تو قلم نے کہا یا عرض کی یا اللہ میں کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، تو قدر لکھ۔ کیا لکھ؟ قدر لکھ۔ کیا قدر؟ ما کان وما هو کائن الی الابد، وہ تمام تر تقدیریں لکھ دے جو ہو چکی، ما کان وما هو کائن الی الابد، جو ہمیشہ ابد تک کے لیے جو ہونے والی ہیں ان تمام کو لکھ دے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے کتاب السنن میں کتاب القدر میں باب ما جاء فی الرضا بالقضاء میں حدیث یہ پیش کی۔ بہرحال آپ نے حدیث سے یہ سمجھ لیا کہ قدر کیا ہے۔ ایسے ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قضا کیا ہے، تو یہ ایک مفہوم ذہن میں رکھنا کہ تقدیر نام ہے ازل میں اللہ رب العزت جو احوال کائنات بشمول بنی نوع انسان، کائنات کے احوال و کوائف کا جو علم اللہ کو ازل میں ہے اور ازل ہی میں وہ اس نے جو لکھوا دیا ہے وہ ہے قدر۔ وہ کیا ہے؟ قدر۔ اب قضا کیا ہے؟ تو پیارے بچوں قضا کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ تو قضا کا مفہوم یہ ہے بچوں کہ قضا سے مراد وہ اصول اور قوانین فطرت ہیں جن کے تحت یہ کائنات کارخانہ قدرت اپنے اپنے وقت پر اپنے مخصوص خصائص اور مصالح کے ساتھ معرض تخلیق میں لایا گیا۔ جن اصول اور جن قوانین کے تحت یہ ساری کائنات اپنے اپنے مخصوص وقتوں میں جو معرض وجود میں آ رہی ہے، تخلیق میں آئی، تو اور جن اصول کے تحت اس کائنات کے نظام کی بقا کو علت و معلول، سبب اور مسبب، نیز عمل اور رد عمل کے نظام کے تحت منضبط کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کرے گا تو اس کے نتائج بھی نیک ہوں گے، برائی کرے گا تو اس کے نتائج بھی برے ہوں گے۔ اگر ایمان لائے گا
تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ثواب پائے گا، کفر کرے گا تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جائے گا، سزا پائے گا۔ یہ سارے فیصلے کر دینا، یہ اصول بنا دینا اور اصول کے تحت کائنات کو چلا دینا، یہ ہے بچوں قضا۔ یہ ہم نے قضا کا مفہوم بتایا۔ جیسے کہ اسی کی طرف اللہ رب العزت کے اس فرمان سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہوں نے کفر کیا، کفر اپنا لیا، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے ہدایت کے آفتاب ماہتاب کی تمام تر جگمگاہٹوں کے باوجود کفر کے اندھیرے اور پرخطر راستے ہی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کی ہدایت سے محروم رہنے کا فیصلہ قدرت کی طرف سے صادر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہدایت سے محروم رہنا خود اس کے اپنے فعل کا نتیجہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ایسے لوگوں کی قلبی حالت کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ لگ گیا ہے، چڑھ گیا ہے، جو وہ کمایا کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا بچوں، اللہ رب العزت نے تو قوانین بنا دیے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن ہم نے ظالمین کے لیے نار تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قوانین بنا دیے، ان قوانین کے تحت چلنا، ان قوانین کے تحت کرنا، یہ قضا ہے۔ تو اصول اور قوانین جو اللہ نے قائم فرما دیے وہی ہے قضا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اللہ نے بندے کو قدرت دی ہے، تصرفات کا اختیار دیا ہے، اس کو ایسی قدرت دی ہے، چاہے وہ اس قدرت کو بدی کی طرف پھیرنا چاہے تو بدی کی طرف پھیر دے اور برائی کرے، اور بھلائی کی طرف پھیرنا چاہے تو بھلائی کرے، اچھائی کرے۔ تو یہ قدرت دے دینا یہ تقدیر ہے، اور پھر اس قدرت کا وہ استعمال کرتا ہے کہ برائی کا استعمال کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اب برائی کے نتیجے میں اب اس کا انجام اس کے لیے غلط ہوگا، اس کو سزا ملے گی، یہ ہے قضا۔ تو قدر و قضا دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال قدر و قضا پر ایمان لانا، اعتقاد رکھنا، یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، ادلہ قاطعہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ وعلیہ اجماع الصحابہ، اور اسی پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے کہ ان پر قضاء اور قدر پر اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وعلیہ اہل الحل والعقد من السلف والخلف، اور تمام متقدمین و متاخرین ارباب حل و عقد بھی اسی پر ہیں، سب اسی پر گامزن ہیں کہ قدر و قضا پر اعتقاد رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ قدر و قضا پر ایمان رکھنا یہ مسلمانوں ہی کی خصوصیت ہے۔ وَأَنْكَرَتْهُ الْقَدْرِيَّةُ، قدریہ نے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن قدریہ نے انکار کیا کیا، انہوں نے کیا کہا، اس کی گفتگو ہم بچوں آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ آج کچھ کام ہونے کی وجہ سے میں کما حقہ پورا درس نہیں دے سکا ہوں، انشاءاللہ اگلے سبق میں کما حقہ پورا درس ہوگا۔ تو آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔